بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ دوستو، آج کا ہمارا درس سورج گہن ہونے کے بارے میں ہے۔ آپ کو میں پہلے احادیث شریفہ سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ ان احادیث سے کیا کیا ثابت ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گہن ہو گیا، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے، یعنی اپنے حجر مبارکہ سے باہر تشریف لائے، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے یہاں تک کہ مسجد پہنچ گئے، یعنی گھبراہٹ کی حالت میں۔ رواہ البخاری۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر تشریف لائے، گھبراہٹ کی حالت میں تھے، اپنی ازار گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے، بس نماز میں مشغول ہو گئے اور برابر نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورج کا گہن ختم ہو گیا۔ رواہ احمد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورج گہن ہوا، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، بس مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے اس سے پہلے اتنا لمبا رکوع اور سجدے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور فرمایا یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو بھیجتا ہے۔ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ ڈراتا ہے ان کے ذریعے اپنے بندوں کو، بس جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کے ذکر میں اور دعا میں اور استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث سن لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جو ایک طویل روایت میں اس میں ہے کہ جب تم سورج گہن دیکھو تو تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ تکبیر کہنے کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اللہ اکبر کہو یا نماز کا حکم فرمانا مقصود ہے۔ مزید حدیث سنیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن ہونے کی صورت میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ رواہ البخاری۔ اس سے پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت گزری جس میں نماز پڑھنے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھنے کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ لینے کا بھی حکم فرمایا۔ تو ان مجموعی روایات سے جو ہم نے بیان کی ہیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گھبرا جانا، جب سورج گہن ہو تو اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جانا، اور قیامت کے وقوع کہ کہیں قیامت کا وقوع تو نہیں ہو گیا، اس قسم کی خوف طاری ہو جانا۔ جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص متبع سنت ہے، اور اگر جس کو یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو اس کو پھر اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے استغفار کر کے کہ اس کو پر یہ کیفیت کیوں نہیں طاری ہو رہی۔ نمبر 2، نماز میں مشغول ہو جانا۔ نمبر 3، دعا کرنا، یعنی دعا میں مشغول رہنا۔ نمبر 4، استغفار کرنا۔ نمبر 5، تکبیر کہنا۔
نمبر 6 صدقہ دینا، نمبر 7 غلام آزاد کرنا، نمبر 8 عذاب قبر سے اللہ کی پناہ لینا۔ دوستو، جو باتیں ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، ہر گناہ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اپنی ناراضگی سے بچائے، ناراضگی کے اسباب سے بھی بچائے اور اپنی رضا کامل عطا فرمائے اور دوزخ سے بھی بچائے، عذاب قبر سے بھی بچائے، دوزخ کے عذاب سے بھی بچائے، حشر میں عذاب سے بھی بچائے، دنیا کے عذاب سے بھی بچائے اور جنت میں بغیر حساب بلا عذاب داخل مقرر فرمائے۔ خوب گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ 2 رکعتیں نماز کسوف کی پڑھی جائیں گی، جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعتیں اس طرح پڑھی جائیں گی، جیسے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث صلاۃ صلیتموہا، جی اس سے مراد نماز فجر ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے بخاری شریف میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا بھی لگوائی تھی، اس میں اذان تو نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے۔ نماز کسوف میں، نماز کسوف کہتے ہیں یعنی جو سورج گہن ہو جائے تو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کسوف کہتے ہیں، تو اس کے لیے اذان اقامت نہیں ہے، لیکن اتنا ثابت ہے کہ الصلاۃ جامعہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ندا لگوائی تھی الصلاۃ جامعہ، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں الصلاۃ جامعہ کر کے لوگوں کو جمع کیا جائے، اذان نہ دی جائے، کیونکہ اذان دینا ثابت نہیں اور اقامت بھی نہیں کہی جائے گی، بس الصلاۃ جامعہ کہہ کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور نماز ادا کی جائے گی اور لمبی نماز پڑھی جائے گی، لمبی، اور اس میں قرات بھی جہرن کی جائے گی جیسے کہ صاحبین کا مسلک ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی علی آلہ واصحابہ ازواجہ بارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔